पाकिस्तान में इन दिनों एक कानूनी और सियासी मसला बहुत ज़ेर बहस है, बल्कि यूँ समझिए कि इसके ज़रिए से पाकिस्तान का सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और वो ये है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 जजों को तबादला करके मुख्तलिफ़ हाई कोर्टों के ज़रिए से यहाँ पे लाया गया है। इसके ऊपर सबसे पहले एहतजाज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने किया। हालांकि उस वक्त तक अभी के तबादले के अहकामात भी जारी नहीं हुए थे, लेकिन वो एंटिसिपेट कर रहे थे। चुनांचे उन्होंने उसके ऊपर एक बड़ा तफसीली ख़त हाई कोर्ट के जजों को, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उसकी कापी सदर ममलकत को भी भेजी। उस पर उन्होंने बड़े शदीद एतराज़ात किए और कहा कि ये ऐसा करना तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड के मुतरादिफ होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन जजों में से ही किसी एक जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाएगा। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दूसरी हाई कोर्टों के जजों को तबादला करके लाया गया, वरना आम तरीका तो ये था कि यहाँ अगर वैकेंसीज़ थी तो यहीं कुछ लोगों के तजावीज़ सामने आती और वो हमारा जुडिशल कमीशन है इसके ऊपर फ़ैसला दे देता और उसके ऊपर लोगों को मुंतखब कर लेता, जैसे कि अब तक बाकी अदालतों के जजों के लिए किया गया है। लेकिन इसकी बजाय इसमें एक गैर रिवायती तरीका इख्तियार किया गया कि जजों को तबादला किया गया। अब उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि यूँ लगता था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो सेकंड सीनियर मोस्ट यानी जैसे प्यूनी जज हैं, और अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब अगर उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियर मोस्ट जज होंगे, तो अब उनका एक रास्ता हमवार हो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बनने के लिए। माजी के कुछ ऐसे वाक़यात ऐसे हैं जिसमें उनको कुछ फ़ैसले हैं, उनका तकारीर हैं, उसके बयानात हैं, जिसके ज़रिए से ये एहसास हो रहा था कि वो हुकूमत की पॉलिसियों के बहुत ज़्यादा हमायती नहीं हैं, बल्कि उनसे उनको शिकायत हैं। बल्कि उन 6 जजों में शामिल थे जिन्होंने ख़त लिख के शिकायत की थी कि उनके फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद भी जो लोग सीनियरिटी लिस्ट में आते थे उनके बारे में भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हुकूमत को बहुत मुतमईन नहीं थी कि उनमें से किसी को चीफ़ जस्टिस बनना चाहिए, क्योंकि कानून के मुताबिक तो अब 3 सीनियर मोस्ट जजों का नाम कमीशन में जाता है और कमीशन उनमें से किसी एक को चीफ़ जस्टिस मुकर्रर करता है। तो अगर वो किसी से भी मुतमईन नहीं है तो इसका मतलब है फिर कहाँ से चीफ़ जस्टिस आएगा। तो उसके नतीजे में अब ये तबादले हुए हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट के तबादला किए गए जज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, वो सीनियरिटी के लेवल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद तमाम जजों से ज़्यादा सीनियर हैं, सिवाय चीफ़ जस्टिस साहब के, जिनको एलिवेट होना है मोस्ट लाइकली सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब यह हुआ कि सीनियर मोस्ट जज अब मोहसिन अख्तर कियानी नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह पे वो जज होंगे जो लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होके अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। अगर मैं इख्तिसार से जवाब दूँ तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क के सियासी लैंडस्केप को देखना होगा। सियासी लैंडस्केप ये है कि यहाँ पे 2 क़ुव्वतें एक दूसरे के ऊपर गलबा पाने के लिए बालादस्ती के लिए कोशिशें कर रही हैं। एक हुकूमत है और हुकूमत की बैक पे जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं वो हैं, और दूसरी इमरान खान साहब हैं और उनके साथ जो मुख्तलिफ़ सिविल सोसाइटी में, अदलिया में, दूसरी जगहों पे जो उनके साथ हमदर्दी रखने वाले लोग हैं वो हैं। तो चूँकि अदलिया में भी ऐसे फ़ैसले हो रहे थे और आने वाले दिनों में भी होंगे, जिसमें इमरान खान साहब को भी एक फ़रीक के तौर पे मौजूद होना है, हुकूमत को भी मौजूद होना है, तो ये बड़ी हाई स्टेक्स की गेम है कि उसके अंदर जो जज होंगे वो किस तरह का रुझान रखते हैं, वो किस तरह का फ़ैसला करेंगे। तो बुनियादी तौर पे ये जंग है बालादस्ती की, मुल्क की सियासत में, मुल्क की ताकत में, मुल्क की कानून और दूसरे इदारों के अंदर गलबा पाने की। तो ये बुनियादी तौर पे तो इसकी वजह ये है, और ये अरसे से ये कशमकश जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम भी उसका एक हिस्सा थी, और अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 जजों का तबादले के ज़रिए
تقرر یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، قانون سازی ہے مختلف قسم کی، وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہو رہی ہے۔ اور جب تک یہ غلبے کا مسئلہ کسی طور پہ طے نہیں ہوگا، ایسے امکانات نظر انداز نہیں کیے جا سکتے کہ آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے؟ صاف سی بات یہ ہے کہ میں کو ماہر قانون تو نہیں ہوں، لیکن آئین کو اور قانون کو اگر پلین ریڈنگ کی جائے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے پڑھا جائے، تو آئین کا آرٹیکل 200، آرٹیکل 200، اس کی جو پہلی شق ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو کسی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دے۔ یہ تو 3 ہائی کورٹوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کا معاملہ ہے، ورنہ یہ قانون آئین کی یہ شق تو یہ کہتی ہے کہ آپ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو کسی دوسرے ہائی کورٹ پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 3 بنیادی شرائط ہیں جو پورا کرنا لازم ہے۔ اگر اس آئین کے مطابق ٹرانسفر ہوگا تو اس کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس جج کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہو اس کی رضامندی اس میں شامل ہو، یعنی اس کی مرضی کے بغیر اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی جج کو بطور پنشمنٹ کے آپ ٹرانسفر کر دیں کسی دوسری ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کی سینیورٹی بھی چینج ہو جائے اور دوسری چیزیں بھی ہو جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی مرضی اس میں حاصل کرنا لازمی ہے۔ اور دوسری شرائط یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی صدر مملکت مشورہ کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسوں کے ساتھ بھی صدر مملکت مشورہ کرے۔ ان کی رضامندی کی بات نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ مشورہ کرنے کی شرط ہے، اور مشورے کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک رسمی سا مشورہ نہیں ہوگا کہ میں نے آپ سے پوچھ لیا، آپ نے کہا نہیں میرے خیال میں تو نہ کریں، لیکن آپ نے پھر بھی کر دیا، آپ اس لیے کہ آپ نے تو مشورہ کر لیا اور آپ کی رضامندی ضروری نہیں تھی اس لیے میں نے کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک میننگ فل، بامعنی مشاورت ہو، کنسنسس اورینٹڈ ہو، اس سے کوئی آپس پہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کا عنصر نکلتا ہو، اور اس میں اگر اختلاف رائے ہو تو پھر اس اختلاف رائے کو باقاعدہ تحریری طور پہ لکھا جائے، اس کی ریزن دی جائے کہ مجھے کیوں اختلاف ہے۔ جب میں نے جج سے مشورہ کیا، اس نے مجھے کہا کہ نہیں ایسا نہ کریں، تو میں نے پھر بھی کیوں کیا، یہ کہیں تحریری طور پہ لکھا ہونا چاہیے۔ ماضی کے کچھ فیصلے ہیں جن کے اندر یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو اگر یہ شرائط پوری ہو گئی ہیں تو آئین کے اندر آرٹیکل 200 کے ذریعے سے کہ اس کی اجازت ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آئین کی اس شق کو، آئین کے اس آرٹیکل کو بدنیتی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی کو تبدیل کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں اپنی مرضی کے جج کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا جائے۔ اب اگر یہ بدنیتی ہے تو پھر اس بدنیتی کو ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کس فورم کے اوپر ثابت کرنا پڑے گا، کہاں یہ مقدمہ ہوگا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن بہرحال بظاہر اگر یہ شرائط پوری ہو جائے تو آئین کے مطابق ہے، یہ خلاف آئین نہیں ہے، خلاف قانون نہیں ہے، صدر مملکت کو اس کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ ایسا کرے شرائط کو مکمل کرنے کے بعد تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ اب تیسری بات یہ ہے جو کہ بہت کرٹیکل بات ہے، اور وہی اہم اس وقت عنصر کی حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ کہ کیا اب جو ججز بادلہ ہو کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں، کیا ان کی سینیورٹی وہی ہوگی جو ان کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ایز اے ہائی کورٹ جج ہوئی ہے، یا پھر ان کی نئی سینیورٹی مقرر ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ یعنی اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں تو جس دن سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تقرری ان کی ہوئی ہے، وہ ان کی سینیورٹی کی ڈیٹ ثابت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جج وہاں موجود ہیں ان کے بعد ان کی سینیورٹی اسٹیبلش ہوگی۔ تو اس میں سے کون سی بات درست ہے؟ بظاہر تو اب یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کی ڈیٹ آف اوریجنل اپوائنٹمنٹ ہے، یعنی جو ان کی سینیورٹی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے ہے، وہی یہاں پہ ڈکٹیٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت تک جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بینچز بنے ہیں ان نئے ججوں کی تقرری کے بعد، وہ اس طرح سے بنے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جج صاحب جو ہیں
ان کی سینیورٹی محسن اختر کیانی صاحب سے اوپر ہے، وہ نمبر 2 بینچ کے ہیڈ ہے، محسن اختر کیانی صاحب تیسرے نمبر پہ ہیں، اور اس طرح پھر باقی بینچوں کی تقرری ہے۔ اگر اس کو چیلنج کیا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ ان سینیارٹی کس بنیاد پہ ہوگی۔ آخری سوال اور اس کا جواب یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر جو احتجاج ہو رہا ہے کیا اس سے کوئی مقصد حاصل ہو سکے گا؟ یہ تو دیکھنے والی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ بعض اوقات احتجاج شروع میں اتنے مضبوط نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک بہت بڑے احتجاج کا نقطہ آغاز بن جاتے ہیں۔ تو اس میں وکلاء بھی شامل ہیں، ججز بھی شامل ہیں، اور اس وقت میڈیا بھی پیکا کے اندر جو امینڈمنٹ ہوئی اس کی وجہ سے ناراض ہے۔ تو کیا یہ ایک تحریک کا نقطہ آغاز ثابت ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس وقت چونکہ آئینی طور پہ یہ بات درست ہے، یہ تقرری اور یہ تبادلے، تو اس لیے شاید یہ احتجاج بہت زیادہ دیر تک نہ چل سکے، اور حکومت کے پاس وہ تمام اختیارات بھی ہیں اور وہ تمام اتھارٹی بھی ہے جس کی بنیاد پہ اس احتجاج کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن یقینی بات ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہت شکریہ۔